السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے نا چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 3 کی جو 3.1 ایکسرسائز ہے اس میں سب سے پہلے جو ٹرم آتی ہے وہ آتی ہے سائنٹیفک نوٹیشن۔ تو اگر ایک ورڈ کے اندر میں آپ سے پوچھوں کہ سائنٹیفک نوٹیشن سے مراد کیا ہے، تو سائنٹیفک نوٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک نمبر کو جو ہے نا بہت بڑی رقم کو لکھنے کا جو ایک طریقہ ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا لکھتے کس طرح سے۔ یہ سمپل ورڈ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک اسپیشل وے ہے کہ بہت بڑا نمبر ہو یا بہت چھوٹا نمبر ہو، اس کو لکھنے کے لیے یہ میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو سائنٹیفک نوٹیشن کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اے نمبر ریٹن ان دی فارم آف اے ٹائمز 10 raised to power n ویئر n از این انٹیجر، یعنی کہ اگر کوئی نمبر a ملٹیپلائی 10 کی پاور میں لکھا ہو تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک نوٹیشن ہے۔ اب یہاں پر a کی جو لمٹ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 1 سے لے کر 10 تک، یعنی کہ a کی جگہ پر جو ہونا چاہیے 1 ہونا چاہیے یا 10 سے چھوٹا کوئی ڈیجٹ ہونا چاہیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک کوئی بھی ڈیجٹ یہاں پر لکھا جا سکتا ہے، اور جو n ہوگا یہ ایک انٹیجر ہوگا۔ تو اس فارم کے اندر اگر کوئی بھی نمبر لکھا ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، ایک سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیچے نمبر لکھا ہوا ہے 700، یہ ایک بڑا نمبر تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر لکھنا ہوگا تو کیا کریں گے، ہے نا، سب سے پہلے جو لاسٹ ڈیجٹ اس کو ہم نے یہاں پر کنورٹ کرنا ہے کہ سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر ہمارا جو ڈیجٹ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پر جو ہے نا ایک ڈیجٹ نان زیرو ایک ڈیجٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے اپنے پوائنٹ کو کنورٹ کرنا ہے، تو ہم نے یہ اتنے زیرو اسکرین لینے، تو یہ ہماری کیا آگے سائنٹیفک نوٹیشن آ گئی۔ اب ایک یہ نمبر لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پر کیا کیا، اس کو ایک سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر لکھ لیا، تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا سائنٹیفک نوٹیشن ہے۔ اب اس کو لکھتے کس طرح سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں ایکسرسائز کے اندر۔ اب 3.1 ایکسرسائز کے اندر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ایکسپریس دا فالوئنگ نمبر ان دا سائنٹیفک نوٹیشن۔ تو اب ہمیں جو کویسچن دیے گئے ہیں اب ہم نے ان کو سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ ہے 5700 5700۔ اب ہم نے اس کو لکھنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر کوئی نمبر a ملٹیپلائی 10 کی پاور n سم تھنگ میں لکھا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جو پوائنٹ ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ پر پوائنٹ نہ لکھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی لاسٹ پر جو ہے نا اس کا پوائنٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اب سائنٹیفک نوٹیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس اگر آپ کو یہ آتے ہیں تو پھر سائنٹیفک نوٹیشن آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اگر میں تو اپنا پوائنٹ رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو پھر جو 10 کی پاور ہوگی وہ پازیٹیو آئے گی، لیکن اگر میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہا ہوں تو پھر 10 کی جو پاور ہوگی وہ نیگیٹیو آئے گی۔ اب چونکہ میں یہاں سے رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہوں تو 10 کی پاور کس میں آ جائے گی، پازیٹیو میں آ جائے گی۔ اب ہم نے کرنا کہ سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیجٹ ہے جو ڈیسیمل ہے وہ جو نا لیفٹ سائڈ پر ایک نان ڈیجٹ کے بعد آنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ کیا ہے 5 ہے، تو ہمارا جو سائنٹیفک نوٹیشن کہاں پر جو ہمارا ڈیجٹ آئے گا وہ ایک نان زیرو ڈیجٹ کے بعد آئے گا۔ تو چونکہ نان زیرو ڈیجٹ یہاں پر ہے اس لیے میں اپنا پوائنٹ یہاں سے یہاں پر کنورٹ کروں گا، تو جتنے ڈیجٹس میں چھوڑ کے یہاں پر اپنا پوائنٹ کنورٹ کروں گا اتنا ہی 10 کی پاور میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر کتنے ڈیجٹس کو میں نے چھوڑا ہے 3، اس لیے یہ یہاں پر آ گیا 10 کی پاور 3۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے 498000000۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر اس کو بھی سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر لکھنا ہے۔ اب ہمارا ڈیجٹ یہاں پر ہے اور ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یہاں پر، یعنی کہ ایک نان زیرو ڈیجٹ سے پہلے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر ڈیجٹ سے پہلے ڈیجٹ کے لیفٹ سائڈ پر ایک نان زیرو نمبر ہونا چاہیے۔ اب ہم نے یہاں پر کتنے ڈیجٹس کو چھوڑا ہے اس کو ہم نے کاؤنٹ کر لینا ہے 1 2 3 4 5 6 7، تو اس کا آنسر کیا جائے گا 4.9 ملٹیپلائی 10 کی ریز 7۔ اب تھرڈ کویسچن ہے، تھرڈ کویسچن کے اندر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمیں کویسچن دیا گیا ہے وہ ہے 90 000 اور 000۔ اب ہمارا ڈیجٹ لاسٹ پر ہے تو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے 9 سے پہلے،
چونکہ 9 ہی ہمیں ایسا ڈیجٹ ہے جس کے بعد ہمارا ڈیجٹ نہیں اس کو جہاں پر ٹرانسفر کرنا ہے. اب یہاں پر کیا آ گیا 9.6 ملٹیپلائی 10 ریز ٹو پاور 7. چونکہ ہم نے 7 ڈیجٹ کو چھوڑا اس لیے 10 کی ریز پاور 7 آ گئی. اب آگے ہمارے پاس آ گیا 4.9 ملٹیپلائی 10 کی پاور 9. اب ہمارا ڈیجٹ کہاں پر ہے 6 کے بعد ہے اور ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے 4 سے پہلے. تو اب ہم نے کتنے ڈیجٹ کو چھوڑا ہے تو 2 ڈیجٹ کو چھوڑا ہے اس لیے یہاں پر کیا لکھا جائے گا 4.169 ملٹیپلائی 10 کی پاور 2. اب اگلا ہے کہ وہاں پر کیا دیا گیا 830000. اب ہمارا پوائنٹ کہاں پر ہے لاسٹ پر ہے تو اب ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے 8 سے پہلے. تو یہ کیا لکھا جائے گا 8.3 اور کتنے ڈیجٹ کو چھوڑا 4 کو اس لیے یہاں پر لکھا جائے گا 8.3 ملٹیپلائی 10 کی پاور 4. اب نیکسٹ کویسچن کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ کویسچن کے اندر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ 0.00643. اب یہاں پر یہ جو نا باقیوں کی نسبت یہ دوسرا کویسچن ہے. پہلے ہم نے کیا کیا تھا اپنا پوائنٹ رائٹ سے لیفٹ شفٹ کیا تھا لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لیفٹ سے رائٹ شفٹ کرنا ہے. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف اپنا پوائنٹ کو شفٹ کریں گے تو 10 کی پاور کسی میں آ جائے گی نیگیٹو میں. اب یہاں پر دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا ڈیجٹ ہوگا وہ کہاں پر جائے گا 1 نہ 0 ڈیجٹ سے پہلے ہونا چاہیے ہمارا ڈیسیمل پوائنٹ. اب اپنا پوائنٹ میں یہاں سے یہاں شفٹ کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے اس کو کیا لکھا جائے گا 6.43 اور کتنے ڈیجٹ کو چھوڑا ہے 3 کو اس لیے یہاں پر پاور کسی میں آ جائے گی نیگیٹو میں. اگلا کویسچن بھی اسی طرح اس سے ملتا جلتا ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے 0.0074. تو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں چونکہ میں نے اپنے پوائنٹ کو 7 سے پہلے لکھنا ہے 7 کے بعد یعنی کہ یہاں پر یہ کیا جائے گا 0. اس کو لکھا جائے گا 7.43. تو اس کی کتنے میں نے ڈیجٹ کو چھوڑا 3 کو اس لیے یہاں پر لکھا جائے گا 7.4 ملٹیپلائی 10 کی پاور -3. اب اگلا پارٹ ہے اس کے اندر ہم سے یہ ہمیں جو نمبر دیا گیا وہ ہے 60000000. اب ہم نے اگین اپنا پوائنٹ شفٹ کرنا ہے جو سب سے لاسٹ پر لکھا ہوا اس کو لکھنا ہے 6 کے بعد. تو یہاں پر کیا لکھا جائے گا کتنے ڈیجٹس ہیں 1 2 زیروز کو ہم نے گننا ہے 1 2 3 4 5 6 7. تو اس کا میں کیا لکھ دوں گا 6 ملٹیپلائی 10 کی پاور 7. اب نیچے ایک نمبر ہے یہ بچوں کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ زیروز آ جاتے ہیں. سمپل ہم نے جو رول میں نے آپ کو بتایا وہی اپنے یہاں پر اپلائی کرنا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا پوائنٹ 0 سے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں پر شفٹ کرنا ہے 3 کے بعد. تو یہاں پر کیا لکھا جائے گا ڈیجٹس ہم نے گن لینا ہے یہ کتنے ڈیجٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 1 9. کتنے ڈیجٹس میں نے چھوڑے 9. اب کیا لکھا جائے گا 3.9.5 ملٹیپلائی 10 کی پاور -9. مائنس کیوں ہے کیونکہ ہم نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف شفٹ کیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے نیکسٹ کویسچن ہے وہ کہ ہمیں کیا دیا گیا وہ ہے 275,000 ڈیوائڈیڈ بائی 0.0025. وہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے وہی دوبارہ رول یعنی کہ سمپل ہم نے اوپر والے کو بھی جو نا لکھنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں نیچے والے کا بھی. اب اوپر ہمارا جو ڈیجٹ وہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر ہے اور ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے یہاں پر. تو یہاں پر کتنے ڈیجٹس چھوڑے ہیں تو یہ آ جائے گا 2.75 اور ڈیجٹ ہم نے دیکھنے ہیں کتنے چھوڑے ہیں 5 اس لیے 10 کی پاور 5 آ گیا. اور نیچے کیا ہے پوائنٹ میرا یہاں پر اس کو میں نے کنورٹ کرنا ہے 2 کے بعد کتنے ڈیجٹس چھوڑے 3 کو اس لیے یہاں پر لکھا جائے گا 2.5 ملٹیپلائی 10 کی پاور -3. یہ ایسا کویسچن جس کے اندر دونوں کو کمبائن کر دیا یعنی ایک پوائنٹ کو اوپر والا. اب ہمارے پاس 3.1 ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 2 ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن کو آرڈینری نوٹیشن کے اندر لکھنا ہے. تو پہلا کویسچن ہے 6 ملٹیپلائی 10 کی پاور -4. تو 10 کی پاور -4 ہے اس کو پلس بنانے کے لیے اوپر سے میں نیچے لے آیا تو یہ آ گیا 6 ملٹیپلائی 1/10 کی پاور 4. اب 10 کی پاور 4 کو میں نے جو ہے نا اس کو 10 کی پاور 4 ہے تو اس کا مطلب ہے 1 کے بعد میں نے اتنے زیروز لگا لیے. اب یہ لکھا جائے گا 6/10,000. تو اب ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو پاور آتی ہے پازیٹیو کے اندر اور اگر لیفٹ سے
राइट की तरफ जाते हैं तो पावर आती है नेगेटिव के अंदर। चूँकि यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव के अंदर है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 6। अब हमने ज़ीरो से कितने, वहाँ पर कितनी है 4 पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट मैंने कन्वर्ट करना है 4 पॉइंट डिजिट पीछे। एक डिजिट ये आ गया 0 0 0 और ये मेरा पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 10 की पावर क्या 4 का मतलब मैंने अपना डिजिट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया 0.006। सिंपल वर्ड में ये देख लें कि अगर यहाँ पर जितनी पावर होगी उसमें से एक कम आपने यहाँ पर ज़ीरो से लगा देने हैं। यानी अगर यहाँ पर लिखा होगा -3 तो आपने 2 ज़ीरो से लगा देने हैं। सिंपल अगर ये समझाना चाहूँ कि अगर ये एक और एग्जांपल कि अगर इस तरह से लिखा हो 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब यहाँ पर पावर क्या आ गया -2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0 पॉइंट। सिंपल मैंने बताया कि जितनी पावर होगी उसमें से एक ज़ीरो को कम कर दे और इसका आंसर लिखते हैं। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया, शॉर्टकट। और अगला क्वेश्चन था 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब 10 की पावर 10 है, तो 10 के बाद मैंने 1 के बाद मैंने 10 ज़ीरो लगा दिए। अब सिंपल जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 50600000000। कैसे आया? अब ये 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब ये देखिए मेरा पॉइंट मैंने यहाँ से आगे ऑनवर्ड कन्वर्ट करना था 10 डिजिट छोड़ के। अब देखिए मैंने पॉइंट अपना यहाँ से, यहाँ मेरा पॉइंट था ना, उसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करना था, उसके बाद 10 डिजिट्स आने चाहिए थे। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 डिजिट्स ये वाले आ गए, मज़ीद मैंने 8 ज़ीरो लगा दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.00000918 और उसकी पावर थी, सॉरी ये था 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो यहाँ पर कितने पावर क्या है -6। तो मैंने शॉर्टकट बताया कि अगर यहाँ पर 6 जो पावर होगी उसमें से एक पावर को कम करके उतने ज़ीरो लगा देने हैं, पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो लगा के और आंसर लिख देना है। यहाँ पर -6 है, तो इसके बाद हमने लगा दी 5 ज़ीरो, तो उसके बाद हमने लिख दिया 9.018, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि इस पॉइंट के बाद ये डिजिट्स इनको गिन लेना है और 10 की पावर जो है उस उतने ही मज़ीद ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स 3, इसका मतलब हमें 5 में ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये आ गया 7865 और आगे 5 मज़ीद ज़ीरो लगा दिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के दौरान अगर कोई नंबर में कमी पेशी हो गई हो या बोलने में या वैसे, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि जब हम वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं तो सिंपल हमारा फोकस जो होता है ज़्यादातर सारा काम खुद ही कर रहा होता हूँ, वीडियो भी खुद बना रहा होता हूँ, लिख भी खुद ही रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई नंबर में या पॉइंट्स में आगे पीछे कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करें। शुक्रिया।